قوم کو 3 دن سے بدترین قسم کے نظارے دکھانے کے بعد، تمام نظام کی ایسی کی تیسی کرنے کے بعد، اخلاقیات پامال کرنے کے بعد، تمام اصول اور حد بندیاں جو ہیں اس کو پار کرنے کے بعد، ایک دوسرے کے اوپر بدترین الزامات لگانے کے بعد، گندی گالیاں نکالنے کے بعد، اپنا تماشا بنوانے کے بعد، اب اپوزیشن اور حکومت آرام سے ایسے پریٹینڈ کر رہی ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، وہ واقعات تو کوئی اور کر رہا تھا، وہ کہیں اور پر معاملہ ہوا تھا۔ اتنا بڑا طوفان بدتمیزی اور اس کے بعد 2.5 گھنٹے کی تقریر اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے جواب، یہ یقیناً یہ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ قوم یا تو انتہائی بے وقوف ہے، انتہائی احمق ہے، یا قوم کا حافظہ بھی اتنا ہی کمزور ہے جتنا حافظہ انہوں نے کمزور کیا ہوا ہے۔ کچھ اثر نہیں پڑے گا ان کی سیاست کے اوپر، کیونکہ اب سیاست نے وہ رخ اختیار کر لیا ہے جو اپوزیشن ہمیشہ کہتی تھی ہم اس کو رخ اختیار نہیں کرنے دیں گے، اور وہ ہے کمپلائنس کا، یعنی تابع داری کا۔ تو یہ تابع داری والی سیاست جو ہے اب آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نون لیگ کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو محاذ بنتا ہوا نظر آ رہا تھا آپ کو، وہ اب ڈیفیوز ہو گیا ہے۔ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے۔ دوبارہ سے عزت دار طریقے سے تقریریں کرنے پر معاملات طے ہو گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی تقریر جو ہے ہم خاموشی سے سنیں گے، شہباز شریف صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے ایک بیان میں کم از کم اس حد تک سچ کہہ دیا ہے جو سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا اشارہ بھی ہے، اور سچ یہ ہے کہ ان واقعات نے جمہوریت کو شدید نقصان پہنچایا۔ تو اگر آپ اوورآل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے تمام نمائندگان اکراس دا بورڈ، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، ان ہنگاموں کے بعد مکمل طور پر بونے بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پہلے بھی بہت قد کاٹ سے لوگ ان کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن اب یہ ان کو بونے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب نظام کو چلانے والے بونے بن جاتے ہیں تو جو پہلے سے ہی دیوقامت ہیں وہ اور جناتی قسم کا قد کاٹ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو بڑا واضح ہے کہ جو رہی عزت تھی وہ بھی اب آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آپ بھلے بڑی بڑی تقریریں کریں، لیکن جو داغ لگا دیے گئے ہیں جمہوریت کے نام کے اوپر، پارلیمان کے چہرے کے اوپر، وہ دھلنے کے نہیں ہے۔ تو ایک یہ بہت بڑا کنسرن آپ کو نظر آنا چاہیے جو لوگ جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں، کہ یہ واقعات صرف وقتی طور پر نہیں ہوئے اور وقتی طور پر ان کے اثرات نہیں ہوں گے، ان کے لانگ ٹرم اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ جماعتوں نے اس میں سے بہت کچھ کھویا۔ پی ٹی آئی تو ظاہر طاقت کے اندر ہے، تو ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ اگر طاقت نہیں گئی تو سب کچھ انٹیکٹ ہے، یعنی اگر منسٹری نہیں گئی تو سب کچھ انٹیکٹ ہے، اگر ہمارا لیڈر ہم سے خوش ہے تو سب کچھ انٹیکٹ ہے، اگر ہم باہر جاتے ہیں اور جو ہمارے درباری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی زبردست گال کڈی ہے جی تسی، اور جی کیا آپ نے کتاب پھینکی ہے، بڑا زبردست کام کیا آپ نے، اور آپ شیر کے بچے۔ اگر اس قسم کی تعریف سے ہم خوش ہو کے سمجھتے ہیں کہ گھر بار ہم آرام سے اپنا چلا سکتے ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو حکومت میں ہیں، جو طاقت میں ہیں، جو درباریوں کے جھرمٹ میں ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپوزیشن جس نے بڑی اصول کی بات کی تھی اور جس نے زبردست قسم کی نئی ثقافت کی بات کی تھی، ووٹ کو عزت کی دینے کی بات کی تھی، اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالخصوص پی ایم ایل این کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو پہلے سے ہی پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ انہوں نے معاملات طے کیے ہوئے ہیں۔ تو پی ایم ایل این کے لیے نواز شریف کی طرف سے اجازت شدہ جو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری ہوا شہباز شریف کو کہ اب آپ ہاتھ ملانے کی اور تابعداری کی سیاست کریں، اس کا پہلا امتحان تھا کہ تابعداری کی سیاست میں سے کیا نکلے گا۔ تابعداری کی سیاست میں سے یہ نکلے گا کہ جائیداد بھی نیلام ہو رہی ہے اور اسمبلی کے اندر خواتین کے نام پر گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، جس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بڑا زبردست انداز سے معاملے کو آگے چلائیں گے اور اس ہاؤس کو ہم نے چلانا ہے۔ یہ بڑا امتحان تھا کہ اس کے اوپر شہباز شریف کیا سٹینڈ لیتے ہیں، اور نواز شریف کی جو نئی پالیسی ہے شہباز شریف کے ذریعے تابعداری کرنے کی، اس پالیسی کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو اپوزیشن بالخصوص پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ خود ہم سے بات کر رہے ہیں کہ اتنی گالیاں کھانے کے بعد اب ووٹر سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ووٹر بھی ہمیں ہلکے پھلکے تانے دینے لگ گیا ہے کہ جی آپ نے کیا ایک کیا، ایک طرف سے گالیاں بھی کھائیں، دوسری طرف سے آپ نے اس ہاؤس کو ویسے کے ویسے ہی چلایا۔ تو جو امپلیکیشن ہے پی ایم ایل این کے لیے وہ بہت زیادہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ اتنے بڑے واقعے کو اتنی آسانی سے ہضم کر جاتے ہیں تو پھر
دوسرے واقعات کو ہضم کرنا تو کوئی اتنا مشکل ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے اس تمام قصے کے باوجود اپنے آپ کو اویلیبل کیا ہوا ہے ہر قسم کی ڈیل اور نیگوشیشنز کے لیے، تو پھر مراد یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی آپ کو آفر کیا جائے گا آپ اس کو مان لیں گے، اور صرف آپ کو کنسیشنز ہی نہیں ماننی ہوں گی، جو مقدمات کے نتائج بھی آپ کے خلاف ہوں گے وہ بھی آپ کو ماننا ہوگا۔ تو جو پہلے آپ تحریک چلانے کی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے خلاف جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے اور ہمیں سیاسی طور پر دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے، اب ان واقعات کے ہضم کرنے کے بعد جو باقی واقعات بھی ہوں گے جن کو آپ کو ہضم کرنا ہوگا، کیونکہ تسلسل ہے ایک پالیسی کا، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اب ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوگی، اب ہم نے تحریک چلانی ہے۔ تو یہ اسمبلی کے اندر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا اس کے 3 بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں، اور سب سے بڑی امپلیکیشن یہ ہے کہ تمام کا تمام نظام جو ہے اس کی ساکھ تو خراب ہوئی، یہ بھی بہت گہرا امپریشن ہے کہ یہ سب کی سب نورا کشتی آپ کو ہوتے ہوئی نظر آتی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بجٹ کے اندر جو گھمبیر ترین مسائل ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ تمام ہنگامہ جو ہے وہ سٹیج کیا گیا یا اس کو بڑھا چڑھا کر بتایا گیا۔ لوگوں کے اندر پرسیپشن یہ بھی ہے کہ اصل میں آپ اس بجٹ کو پاس کرانے میں معاونت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک فساد بنایا ہوا ہے کہ جی کس طریقے سے ہم لڑنے مرنے پر تیار ہو سکتے ہیں اور ہمارے درمیان اتنی ڈویژنز ہیں۔ تو اندر خانے سے آپ سب ملے ہوئے ہیں، یعنی اس اسٹیبلشمنٹ کے پرچم تلے آپ تمام کے تمام لوگ جو ہیں اب ایک ہو چکے ہیں، صرف ہاتھا پائی کی حد تک آپ مختلف نظر آتے ہیں۔ اور یہ بڑا گہرا پرسیپشن ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو انتخابی مارکے ہوں گے، اگر ووٹر تک یہ پیغام پہنچنا شروع ہو گیا کہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، تو جس تندہی کے ساتھ وہ پہلے آپ کے لیے کام کیا کرتا تھا یا ووٹ ڈالا کرتا تھا وہ ووٹ نہیں ڈالے گا، وہ اس نظام کے اندر ہونے والی جو بحث ہے اس کو اہمیت نہیں دے گا، وہ آپ کے نعروں کے اوپر تسلی اور نہیں لے گا ان نعروں کے ذریعے۔ یہ ضرور ہے کہ بعد میں آ کے آپ پھر ایک اور ہائی پروفائل ڈیولپ کریں، آپ بتانے کی کوشش کریں کہ جی کس طرح ہم ابھی بھی احتجاجی گروپ ہیں، پی ڈی ایم کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کریں، کوئی اور اکٹھ بنا لیں، لیکن اس کی بھی اہمیت بہت کم ہوگی۔ تو وہ تمام مومنٹم آپ نے جو شروع کیا تھا وہ مومنٹم اب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ واقعات جو اسمبلی کے اندر ہوئے، جس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 2.5 گھنٹے کی ایک نے تقریر کر دی، 1.25 گھنٹے کی ایک نے تقریر کر دی اور کہا جی کہ تمام معاملات درست ہو گئے، یہ معاملات یہاں پر ختم نہیں ہوں گے، اس کی بڑی لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں۔ لیکن چونکہ اپوزیشن اور حکومت کسی نہ کسی طریقے سے مل کر کام کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے حلقوں کو یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اصل میں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو یہ دوغلا پن جاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن میں بھی ذاتی طور پر اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اگر معلومات اس کے اگینسٹ آئیں تو ہو سکتا ہے رائے تبدیل ہو جائے، لیکن فی الحال جو آپ کو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس تمام نظام کو اس نقطے پر لانے میں کامیاب ہو گئی ہے جہاں پر سب ایک ہی تنخواہ کے اوپر کام کریں گے، اپنے اپنے رول کے مطابق کام کریں گے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کون ووٹ کی عزت کی بات کرتا ہے اور کون ووٹ کی بے عزتی کی بات کرتا ہے، کون الیکشن رگ کرتا ہے اور کون عدالتوں کے چکر کاٹتا ہے، کس کے بجٹ کی کاپی کس کو لگتی ہے اور کس کی آنکھ پہ زخم آتا ہے اور کس کے سر سے دوپٹہ کھینچا جاتا ہے۔ تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں ایک ہی صف میں آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب اسمبلی میں سے پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور اس قسم کی تصویریں لگتی ہیں، جس قسم کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف ایک طرف مائک میں گفت و شنید فرما رہے ہیں لمبی تقریر، اور اسد عمر جو ہیں وہ دوسری طرف سے ان کا جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہاؤس بالکل کام ہے، تو جب آپ یہ تصویر دیکھتے ہیں تو یہ امپریشن بالکل بجا ہوگا کہ بنیادی طور پر ان کی باتوں اور ظاہری اختلاف سے قطع نظر دونوں ایک ہی پارٹی کے لیے کھیل رہے ہیں اور ایک ہی قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں۔